پر بڑے بڑے دانشوروں نے، محققین نے چیک کیا ہے، لیکن بے فضل ہی تعالی قرآن مجید کے کسی نسخے میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نظر نہیں آئی۔ آج ان کا احسان بھولتی ہے امت مسلمہ، جن صحابہ کرام نے اتنی قربانی اور محنت کی ہے کہ قرآن کے اعراب میں، اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش یہ وہ، اس میں بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ جو میں دلائل دے رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے۔ قرآن مجید جیسے اترا ہے ویسے اللہ کے نبی نے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، لکھوایا ہے، اور خود آپ نے فرمایا یہ لکھ لیجئے، یہ قرآن مجید ہے جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں۔ اور پھر آپ اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ کے نبی نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا ہے، اور صحابہ کرام کو، تو پہلے جو شاگرد ہیں براہ راست پڑھنے والے وہ تو صحابہ کرام ہیں، تو ایمان والے تو وہی تھے۔ تو پہلے ایمان لانے والے میرے نبی پر صحابہ کرام تھے۔ اگر ان ایمان لانے والوں کو کوئی کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان میں ایمان نہیں تھا تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کہنے والا خود ایمان سے خالی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، اگر آپ میرے اس جملے پر، اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو ساری زندگی بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اتنی بات کسی سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پڑھا یا عمل بھی کیا ہے؟ تو جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی پر اللہ نے قرآن بھیجا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اس سے پہلے تو قرآن کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے اس دھرتی پر جس نے قرآن پر عمل کیا وہ امام الہدا، سید الہدا، رحمت عالم، حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ بات طے ہو گئی کہ قرآن اترا بھی میرے نبی پر اور سب سے پہلے عمل بھی میرے نبی نے کیا۔ ابھی میں نے بتایا کہ سب سے پہلے صحابہ کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن سنا، پھر آپس میں دہرایا، یاد کیا، پھر لکھتے رہے، پھر جس لفظ میں کوئی تھوڑا سا فرق آتا اس فرق کو صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے تکرار کرتے ہیں، عربی میں ہم تکرار کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو وہ کچھ صورتیں، کچھ چیزیں سناتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ آخر 10 صورتوں میں میری کوئی چیز غلط تو نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جس طرح سب سے پہلے صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھا ہے، اسی طرح سب سے پہلے میرے نبی کے بعد، سب سے پہلے سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے وہ صحابہ کرام۔ اب دو باتیں ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پڑھنے والے وہ بھی صحابہ کرام، اور چونکہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا، اس قرآن کے مطابق اللہ کے نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھنے والے بھی صحابہ، تو عمل کے لحاظ سے بھی سب سے پہلے میرے نبی کے بعد صحابہ، پڑھنے
کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، یا یوں کہہ لیجئے میرے آقا کے بعد سب سے پہلے عالم صحابہ، میرے نبی کے بعد سب سے پہلے عامل صحابہ، میرے نبی کے بعد سب سے پہلے پیر صحابہ، میرے نبی کے بعد سب سے پہلے مرشد صحابہ۔ ایک عربی میں کہتے ہیں معلم، پڑھانے والا، ایک ہے متعلم، پڑھنے والا۔ تو میرے نبی کے بعد سب سے پہلے معلمین کائنات، پوری دنیا کو پڑھانے والے صحابہ، اور میرے نبی کے بعد پوری دنیا کو عمل کر کے دکھانے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو جی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں نے عرض کیا کہ ایک ماسٹر پیس قرآن مجید کا وہیں رکھا مسجد نبوی میں، باقی باہر جاتے رہے۔ اس میں سے ایک یہ روس، اب تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایک اس کی اس وقت ریاست تھی تاشقند، یہاں قرآن مجید کا نسخہ لایا، اور ایک جو ہے یہ آپ کے ترکی، اسے قسطنطنیہ بھی کہتے تھے پہلے، تو اس کے عجائب گھر میں وہاں بھی پہنچا۔ اب جو یہاں پہنچا نسخہ، اس کو ایک خاص درجہ حرارت میں جو پہنچا تھا، وہ چمڑے، جو چمڑا ہے اس پر لکھا ہوا تھا، اس کی چادریں بنائی ہوئی تھی، اس پر وہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ گتے پر بھی لکھا ہوا تھا، اس دور میں چائنا کی طرف سے گتا ایجاد تھا، یعنی موٹا کاغذ۔ اسی طریقے سے لکڑیوں پر بھی لکھا ہوا تھا، یعنی تختی، جیسے پتھر کی تختیاں بھی تھیں، اور کئی درختوں کے پتے بھی تھے۔ ویسے سارے حافظ تھے۔ دیکھو کیسے لوگ تھے جو سارے کے سارے ہی قرآن کے حافظ تھے، ان کی آپ محنت دیکھیں۔ اچھا خیر وقت نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان، وہ گیا روس کے دورے پر۔ آپ کو تو پتا ہے کہ صدر ایوب کا کون سا دور گزرا ہے، پرانے لوگ تو جانتے ہیں۔ بہرحال وہ دورے پر گیا۔ کبھی ساری باتیں یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں گا، جنرل نالج کا ہونا بھی ضروری ہے دلائل کے لیے۔ تو وہاں وہ گیا، انہوں نے جناب وہ جگہ دکھائی، کمرہ دکھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کی ایک کاپی، فوٹو سٹیٹ اس دور میں تو تھی بادشاہوں کے پاس، یعنی صدر ایوب کے دور میں وہ فوٹو سٹیٹ اس کو ملی بطور تحفہ، بطور گفٹ۔ صدر پاکستان جو اس وقت کے تھے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان، وہ لے آئے۔ پھر وہ انہوں نے جمع کرا دی کراچی، نیشنل لائبریری جو ہے سب سے بڑی لائبریری۔ آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ملتان کی لائبریری کہاں ہے۔ یہ کتنی محنت کا کام ہے۔ ملتان میں کتنی لائبریریاں ہیں، پرانی لائبریری کون سی ہے جس میں پرانی سے پرانی کتابیں ہیں، وہ کہاں۔ یہ علمی ذوق رکھنا اور اس کی تحقیق کرنا ذرا مشکل ہے، اور ہے اب بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے چیز، اب بھی ہے، آپ کے قریب بھی ہے فوجی لائبریری۔ اچھا آپ کو تو شاید جانے کا موقع بھی نہیں ملا ہوا۔ ان لائبریریوں میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ پرانی کتابیں موجود ہیں، وہ انگریز کے بہی خواں، انگریز کو تعویذ دینے والے، انگریز کی خوشامد کرنے والے، اور پھر انگریزوں نے خوشامد کی وجہ سے ان کو جو زمینیں الاٹ کی، یہ سارا کچھ ریکارڈ پر موجود ہے۔ ہاں پرانی چیزوں میں ہے۔ اچھا تو خیر اس نے نیشنل لائبریری میں جمع کرا دی۔
اور نیشنل لائبریری جو تھی، ایک مرتبہ ان کو اور مسلمانوں کو یہ ویسے خیال آیا، پہلے شوق ہوتا تھا کتابوں کا، کتاب میلہ لگتا تھا، پھر بعد میں اس کو بک سٹال کے نام پر کہا کہ فلاں جگہ پر بک سٹال کا میلہ ہے۔ ہم بڑھے جاتے تھے، ہم جیب خرچ جو تھا اس کو اکٹھا کر کر کے میں نے کتابیں لی ہیں۔ یہ کتابیں لینا، کتابیں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، مجھے جو بھی حوالہ دیتا ہے، یہ میں اپنے بیٹے سے سمجھاتا رہتا ہوں اس کو، اور بتاتا بھی رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو حوالہ دیتا ہے اتنی جلدی میں نہیں مانتا، خاص کر آج کل نیٹ پہ جو حوالہ آ جاتا ہے وہ حوالہ میں اصل کتاب سے چیک کرتا ہوں، پھر اس کی تصدیق کرتا ہوں ہے بھی صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر یہود و نصارہ کافرین نے غلط حوالے دے کر صحابہ کرام کہ جو اتنا بڑا مقام تھا مسلمانوں کے دل میں، اس کو کم کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے۔